جوابات پر سوالوں کے، لیکن پہلے ایک قانون ہے، آپ نے ٹیچنگ کی ہے کہ ثبت العرش ثم انکشفوا، پہلے زمین کو ثابت کرو پھر اس پہ تصویریں نکالو، پہلے دیوار بناؤ، پہلے کچھ ہو جس میں ایسا ہے ہی نہیں اب میں کوئی بھی قلم دعوات لے کے یہاں چلا رہا ہوں، کوئی تصویر بن نہیں ہے، جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو نیچے تب تک اس پر کچھ کھینچا تو ضروری ہے مجلس کی بنیاد ڈال دیں تاکہ اس کے بعد کوئی نقش و نگار نکالے، تاکہ ہم زندگی کے ان اصول کو لے سکیں جن اصول کے لیے یہ فرش ازاں بچھاتے ہیں۔ تو انسان بہت ہوشیار ہے، اور یہ انسان کسی ایک نقطے پہ رکتا نہیں ہے، شہوت بھی ایسی ہے انسان کی، جب یہ شہوت شباب پہ آتی ہے اندھا ہو جاتا ہے انسان اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ دنیاوی مثالیں دے دوں آپ لوگوں کو، بہت کوشش رہتی ہوگی، خواہش رہتی ہوگی، تاریخ میں تو بھرا پڑا ہے۔ برطانیہ نے جب دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا، کہاں تک گئی حکومت برطانیہ کی بتائیے؟ اتنی بڑی حکومت بن گئی کہ جس کی حکومت میں سورج کو غروب نہیں تھا، اگر ایک جگہ چھپتا تھا دوسری طرف پھر بھی ہر دوسرے دن حملہ کر رہا تھا۔ کیا بھائی کافی نہیں ہے؟ بس نہیں ہے؟ اب تو رک جا، وہ تو چاہوں گا، لیکن برطانیہ رکتا نہیں تھا۔ اگر شرقی دنیا کو دیکھو، ایک صلوات بھیجو۔ شرقی دنیا پہ جب برطانیہ نے حملہ کرنا شروع کیا، آخری حملہ عراق پہ تھا، یعنی عراق کی سرزمین تک برطانیہ نے، پھر بھی سکون نہیں۔ اتنا مال جس انڈیا میں آپ رہتے ہیں مشہور ہے، مجھے نہیں معلوم، سونے کی چڑیا تھی، کون ہڑپ کر لے گیا؟ برطانیہ۔ سارے ملکوں کو لوٹا، پھر بھی سکون نہیں، یہ لے لو وہ لے لو، اس پہ حملہ کرو اس پہ حملہ کرو، اتنا کما لو اس کو مار دو۔ یہ کس کی مثالیں دے رہا ہوں؟ شہوت کی اکٹھا کرنے کی۔ یہی مثال انسان کے غضب و غصہ و خونخوار ہونے کی ہے۔ انسان جب خونخوار ہو جاتا ہے تو درندہ جانور بھی اتنا خونخوار نہیں ہوتا۔ اب چاہیے، اب تو بہت سارے دانشمندوں نے کتابوں میں لکھنا شروع کیا ہے کہ جانور جتنا بھی خونخوار ہو جائے وہ ایک کو مارے گا، دو کو مارے گا، تین کو، چار کو، پانچ کو، بھی رک جاتا ہے۔ اس کے یہاں لمٹ ہے، انسان کے یہاں لمٹ نہیں، بڑھتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے۔ آپ نے جنگ جہانیہ دوم کو سنا ہے؟ جنگ جہانیہ دوم، یہاں تک کہ امریکہ نے جاپان میں ایٹمی بم بھی مار دیا، ملینوں آدمی مر گئے۔ ایک آدمی ایک ایٹم بم مار رہا ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ خونخواری ختم نہیں ہو رہی۔ ایک کو مار دے، 10 کو مار دے، 1000 کو مار دے، یہ ملینوں انسان کیوں مار رہا ہے؟ تو چند مثالیں میں نے دے دی۔ مال کی خواہش انسان کی بند نہیں ہوتی، شہرت کی خواہش ختم نہیں ہوتی، شہوت کی خواہش لمٹ میں نہیں چلتی، خونخواری کی خواہش۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے انسان کے اندر ایک فطرت ہے، وہ فطرت ہمیشہ نامحدود چاہتی ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ، سنیے گا اور اس پر شاہزہ کی حکمت بتاؤں کہ حسین نے کیا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔
ہر کمال تو فطرت نہیں چاہتی. وہ کمال کہ جو کچھ دنوں کے بعد غروب پا جائے اس سے فطرت محبت نہیں کرتی. آپ نے جناب ابراہیم کا واقعہ پڑھا. جناب ابراہیم اپنی قوم کے سامنے ستاروں کے سامنے آ گئے, کہا یہ خدا ہے. کچھ دیر کے بعد جب ستارے چھپ گئے کہا وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ چھپ جائے. کہا سورج خدا ہے. سب کے سامنے جناب ابراہیم نے کہا سورج خدا ہے. کچھ گھنٹوں کے بعد سورج کو جب غروب ہونے لگا, انی لا احب الآفلین, میں چھپنے والی چیز سے محبت نہیں کرتا. ایسے ہی چاند کے بارے میں ابراہیم قدم پہ قدم لوگوں کے ساتھ چلتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے. وہ کمال جس کو کہنے لگ جائے انسان اس سے محبت نہیں رکھتا. اگرچہ انسان کمال کو چاہتا ہے لیکن اس کمال کو چاہتا ہے جس میں نقص نہ ہو, عیب نہ ہو, بے عیب ہو. بے عیب کمال وہ ہوتا ہے جو لامحدود ہو, جس کی کوئی حد نہ ہو. وہ عیب, وہ کمال کہاں ملے گا؟ وہ کمال نہ زمین پہ ملے گا نہ آسمان میں ملے گا. لہٰذا دنیا اور زمین اور آسمان کے کمالوں کے پیچھے جاتے رہے, ان کمالوں میں انسان کو سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون چاہیے تو قرآن کی آیت نے کہا اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب, انسان کے دل کو جو اطمینان دیتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اللہ کے یہاں جا کے انسان کیوں مطمئن ہو جاتا ہے؟ بس یہ بات سن لیجیے, کیوں مطمئن ہو جاتا ہے؟ اللہ میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. لیکن ضروری ہے اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے جوانوں کے لیے دین کی یہ تعلیمات پہنچنا. کیوں انسان جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اگرچہ کمال رکھتے ہوں لیکن محدود کمال ہے. واحد وہ ذات جس کے کمال لامحدود ہے, بے نقص ہے, بے عیب ہے, وہ خدا کی ذات ہے. جس کے وجود میں خدا کی ذات آ جائے وہ اطمینان کے مقام پہ ہوتا ہے. نہ تلواروں سے ڈرتا ہے, نہ لشکر سے ڈرتا ہے, نہ ہجوم سے ڈرتا ہے, نہ تلواروں سے ڈرتا ہے. تبھی تو قرآن کی آیت نے آواز دی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین کے وجود کے اندر اطمینان آیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین اللہ کو پسند کرتا ہے, اللہ کے لیے جیتا ہے, اللہ کی بندگی کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد. اب میں آپ حضرات کو سوال کرتا ہوں, زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ گھر میں جھگڑے ہیں, پڑوسیوں سے جھگڑے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں, چین نہیں ہے, بیٹھک میں کھلبلی ہے, گھروں میں کھلبلیاں ہیں. اس لیے کہ انسان غلط روٹ پہ لگ گیا ہے. اس راستے پہ نہیں جا رہا جہاں اطمینان ملتا ہے, ان راہوں پہ جا رہے جہاں سکون نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, اگر انسان اس روٹ پہ آ جائے جس روٹ پہ اطمینان ملتا ہے, پھر گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے, پڑوسیوں سے لفڑے نہیں ہوں گے, بھائی بہن کا جھگڑا نہیں ہوگا. ہم نے دنیا پرستی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ دنیا بے قراری لاتی ہے. اگر قرار چاہتے ہو, میں آپ سے میں پکی بات کر رہا ہوں, جب حسین پر آنسو بہا کے فرش اعلیٰ سے بہا جاتے ہو دل ہلکا ہوتا ہے, سکون ملتا ہے. اس لیے کہ اس حسین پہ آنسو بہائے جس نے ذات اللہ کے لیے دی ہے. اب کہتے لگا سائیکولوجی بات کروں میں, آپ 1 گھنٹے کہتے لگائیں, خوب ہنسے, جب اٹھ کے چلے گا نا تو دل بھاری بھاری سا ہوتا ہے. ہوتے ہیں, آپ تجربہ کر لیجیے. اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے, اس میں کوئی خرچہ نہیں. خوب دھکے لگائیے اور جب آدھا گھنٹے کے بعد خاموش ہو کے دل بھاری ہے. لیکن جیسے ہی ٹوٹے ہوئے دل سے آنسو بہائیں گے, گڑگڑائیں گے, روئیں گے, دل بھی ہلکا ہوگا, سکون بھی ملے گا. ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں, غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اگر چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کو سجائیں, اگر چاہتے ہیں اپنے گھروں سے جنت کی خوشبو آئے, اگر
چاہتے ہیں بچے اطاعت کریں، اگر چاہتے ہیں بڑے شفقت کریں، اگر چاہتے ہیں ہر انسان ادب سے زندگی گزارے، تو اس درس کو لینے کے لیے ڈیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس فرش اعظم میں آ جائیں جس فرش اعظم نے آداب سکھائے ہیں۔ میرے جانو، میں ایک سوال کروں آپ کو، کربلا میں کب پہنچا ہے قافلہ؟ 2 محرم۔ کب شہید ہوئے امام حسین؟ 10 محرم۔ 8 محرم تک 8 دن تک حسین کربلا میں کل جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ لوگ، 8 دن تپتی ریت ہے، گرمی ہے، چاروں طرف سے سب کچھ ہے، پانی بھی نہیں، لیکن کل جا رہے ہیں حسین۔ 8 دن کم نہیں ہوتے، جنگل میں، صحرا میں 8 دن کم نہیں۔ حسین کیا کر رہے ہیں؟ کوئی رشتہ، میرے ساتھ رہیے گا، کوئی اصلی رشتہ ایسا نہیں جو کربلا میں نہ ہو۔ مجھے بتائیے آپ، اب میں آپ سے بلوانا چاہتا ہوں، کون کون سے اصلی رشتے ہوتے ہیں؟ بتائیے۔ باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، بھائی بہن کا، چچا بھتیجے کا، ماموں بھانجے کا، پھوپھی بھتیجے کا، خالہ بھائی، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں نا؟ سارے رشتے آپ مجھے بتا دیجئے، اصلی رشتے، اصلی رشتے کون سا رشتہ ایسا ہے جو کربلا میں نہیں تھا؟ چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، باپ بیٹا، سردار، کمانڈر اور سپاہی، سارے اصلی رشتے تھے کربلا میں۔ حسین نے ایک معاشرہ کربلا میں بنایا جس معاشرے میں سارے رشتے تھے، اب اس معاشرے کو ایسا سجایا جہاں یہ پتہ چلتا ہے بھائی بھائی کا احترام کیسے کرے، باپ بیٹے کی عزت کیسا کرے، بیٹا باپ کی عزت کیسے کرے، دوست دوست کیسا ہو، فلاں فلاں کیسا ہو، پھوپھی بھتیجے کے ساتھ کیسی ہو، بھتیجا پھوپھی کے ساتھ کیسا ہو، خالہ بھانجے کے ساتھ کیسی ہو، بھانجا خالہ، یہ سارے رشتوں کو حسین نے کربلا میں جوڑ کر 8 دن بتا دیا۔ اگر کوئی ہماری طرح جینا چاہتا ہے تو کربلا جیسا ماحول بناؤ، کربلا جیسا معاشرہ بناؤ۔ سلامات رہتے محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل سارے رشتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ ہو مجلس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو یہی سے پوچھیں، سارے رشتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے حسین پور میں آ جاؤں، آپس میں سارے رشتے ہیں، چل رہے ہوں گے، آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم مجھ سے غصے سے ڈرتے نہیں ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سارے رشتے ہیں یا نہیں؟ لیکن عجیب ہے، بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، بیٹا باپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ کون سی فرش عذاب بچھاتے ہیں؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، کون سی فرش عذاب؟ کیوں بیٹا اکبر سے اخلاق نہیں سیکھتا تو حسین کا بیٹا ہے؟ کیوں چھوٹا بھائی عباس سے اخلاق نہیں سیکھتا کہ بڑے بھائی کا احترام کیسے ہونا ہے؟ یہ کون سے رشتے؟ سارے رشتے ہیں آپ کی بستی میں، جتنے رشتے کربلا میں تھے، عجیب ہے، جتنے رشتے کربلا میں تھے وہ سارے رشتے آپ کی بستی میں ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے، بس وہ نہیں ہو رہا جو کربلا میں ہو رہا تھا۔ ہر انسان ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا بندگی کرو، قیمت نہ کرو، ستاؤ نہیں، کسی کا مال نہ ہڑپو، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہاں مدد کر رہے ہیں سرکشی کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، خیانت کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ سلامات بھیجتے محمد اور پھر سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں اور بڑے والے نقوی ہیں۔ مرثیہ کی کتاب لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، نوحہ کی کتاب لیے کھڑا ہے، علم اٹھائے کھڑا ہے، سلطنہ پکڑے کھڑا ہے، منبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہے کہ بھائی یہ کردار وہاں تو تھے نہیں جس کی فرش اعظام بچھا رہے ہیں۔ یہ کون سی تعلیمات عاشورہ ہے؟ تعلیمات عاشورہ ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے، اس کو سیکھیے اگر چاہتے ہیں اہل بیت کی خوشبو آپ کے کردار سے آئے۔ تبھی تو امام صادق نے کیا فرمایا،
کونو، میں فضائل بھی پڑھ سکتا ہوں، پڑھوں گا، لیکن یہ باتیں ضرور سنو. امام نے فرمایا کونو لنا زینا فلا تکونو علینا شینا. امام صادق نے فرمایا یہ جو تم اپنے آپ کو شیعہ 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 کہتے ہو، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، رسوائی کا سبب نہ بننا. ہر دیکھنے والا یہ نہ کہ یہ کیسا صادق آل محمد کا شیعہ ہے جو غیبت بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، غداری بھی کرتا ہے. کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ کون سی فرش عذاب بچھاتے ہیں؟ کون سی فرش عذاب؟ نہیں حضور، حسین پور کی آزاداری کا مشہور ہے. میں نے کئی لوگوں سے سنا پہلے زمانے میں حسین پور کے آزادار ایسے تھے ویسے تھے. کچھ لوگ تو اسی نسل کے اب بھی زندہ ہیں، ہم نے تو انہیں کچھ نہیں دیکھا. برا مت مانیے، اگر ویسی آزاداری تھی تو وہ کردار کی باتیں اب بھی تو رہنی چاہیے تھی. آپ سننے نہیں چاہ رہے کہ اللہ میرے محمد چونکہ حسین نے کہا جنت میں جانے
یہ مزے کہیں اور نہیں ملتے. تو عبید اللہ بن حر جوفی سے مولا نے قیامت تک کے لیے یہ فائنل کر دیا کہ دیگیں ہمیں نہیں چاہیے, بھگونے ہمیں نہیں چاہیے, فلاں ہمیں نہیں چاہیے, گھوڑا ہمیں نہیں چاہیے, تلوار ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اگر چاہیے جان کا نذرانہ چاہیے, کردار کا نذرانہ چاہیے, پاکیزگی چاہیے, طہارت چاہیے, حسینی فکر چاہیے, حسینی آئیڈیالوجی چاہیے, حسینی چاہیے, ظالم کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. صلوات بیٹے محمد مجلس سے باہر جا کے گاؤں میں یہ شور نہ مچائیں کہ مولانا نے بھگونے کے خلاف مجلس پڑھی ہے, دیکھوں کے خلاف بولے ہیں مولانا. کلیئر کر رہا ہوں اسی لیے. اور اگر شور مچایا تو خیانت کی ہے آپ نے. حسین کو دے دے اس وقت قبول ہے جب جان بھی دو. خالی ہاتھ نہ لے کر آؤ سب کچھ, لیکن پہلے خود تو آؤ. فقط یہ نہیں کہ بھگونوں کو آگے دھکا دے دو, خود گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ. حسین کو قبول ہے, لائیے بھگونے, لائیے دے دیں, لیکن صرف بھگونا دے نہ بھیجیں, خود بھی حضور حسین میں جائیں, خود بھی جائیں. تو کیا کہا اس نے؟ کہا کیونکہ بات بہت ضروری ہے پہنچانا, یہ مت سوچیے. بعض مرتبہ تو میں نے لوگوں سے سنا, لوگ کہتے مولانا دیکھ ہی جائے گی قبر میں کیا ہوگا, دیکھا جائے گا برزخ میں. اہل بیت ہیں, کیوں پارٹی بازی ہے؟ پارٹی بازی, جنہوں نے پارٹی بازی کے خلاف زندگی گزاری ہو وہ پارٹی بازی کریں گے؟ کہا نہیں. فرمایا جس کا کردار اچھا ہوگا وہ ہمارے ساتھ رہے گا, جس کا کریکٹر اچھا ہوگا وہ ہمارے ساتھ رہے گا, جس کی فکر اچھی ہوگی وہ ہمارے ساتھ رہے گا. یہ تو اہل بیت میں ہم بات سنیں. کیا کہا حضرت نے عبید اللہ بن حر جوفی؟ میں جانتا ہوں تو گنہگار ہے, جہنم میں جائے گا, میری ساتھ آ جائے. کون نہیں چاہتا جنت میں جانا؟ ہاتھ اٹھا دے, ہاتھ اٹھا دے. کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ کہ حضور ہم تو جانا چاہتے ہیں, تو پھر کیوں نہیں جاتے؟ کا راستہ نہیں مل رہا. راستہ تو ہے, آپ رہنا نہیں چاہتے, حسین نے راستہ کھول دیا. آؤ میرے راہ پہ آ جاؤ, جنت بھی ملے گی, پورے بھی ملے گی. یہ میراث ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. پھر عبید اللہ بن حر جوفی سے کہا آ جاؤ, ہم تجھے جنت میں لے جانے آئے ہیں. باتیں جنت کی چل رہی ہیں, وہ بات تلوار و گھوڑے کی کر رہا ہے. میرے ساتھ آپ لوگ بات سنیں. کیا جواب دیا میرے مولا نے جب عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا گھوڑا لے جاؤ, تلوار لے جاؤ, میری طرف سے ہدیہ؟ میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو 50 سال پہلے علی نے مدینے میں جواب دیا تھا. کیا بات ہے عزیز, یہ ایسے معمولی جملہ نہیں ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, خلدنا محمد. ہمارا پہلا زبان کھولے وہی ہے جو دوسرا کھولے, دوسرا کھولے وہی ہے جو تیسرا کھولے. 50 سال پہلے رسول کی ہجرت 11, رسول کی رحلت 11 ہجری میں ہوئی. کوئی ہے نہیں, کب ہوئی؟ بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگوں, کب ہوئی؟ 11 ہجری میں. جب رسول کی ہجرت رحلت ہو گئی تو علی کی خلافت چھین لی. سقیفہ ہوا, علی پیغمبر کی تشییع و تکفین و غسل میں لگ گئے, انہوں نے حکومت بانٹ لی. یہ تو سنا ہے آپ لوگوں نے. جب بانٹ لی علی گھر میں بیٹھ گئے, خلافت پہلا خلیفہ بن گیا, علی کا حق چھن گیا. پہلا مظلوم ہے عالم بشریت کا علی, اس سے بڑا کوئی مظلوم نہیں. خود فرماتے ہیں میری میراث میری آنکھوں کے سامنے لٹ رہی تھی, میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. باتیں سنیں. جب علی گھر میں بیٹھ گئے تو پیغمبر کے سگے چچا ہیں عباس, اس کا دوست ہے ابو سفیان. تاریخ کی تلخییں کڑواہٹیں سن لیں تاکہ اپنے دامن کو سجا سکے, پاکیزہ بن سکے. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا عباس اپنے بھتیجے کے پاس لے کے چلو مجھے. عباس نے ابو سفیان کو ساتھ دیا, علی کے گھر آ گئے اور ایک جملہ کہا عباس نے, ابو سفیان نے, علی تیرا حق چھنا ہے, تیری خلافت چھنی ہے, تیری مسند چھنی
یزید کا دادا، ہندا کا شوہر، وہ ہندا جس نے امیر حمزہ کا جگر چبایا، معاویہ کا باپ جس نے پیغمبر کو مکے سے نکالا، وہ ابو سفیان جس نے جنگ بدر لڑی، وہ ابو سفیان جس نے جنگ احد لڑی رسول سے، وہ ابو سفیان جس نے جنگ خندق لڑی، وہ ابو سفیان. اور اب آ کے علی کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ہاتھ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. مدینے کی گلیوں کو سپاہیوں سے، گھوڑوں سے، اسلحے سے بھر دوں گا، آپ کا ہاتھ دلاؤں گا. علی نے خوب جملہ کہا، قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. ماں کن تو سچ کی موبائل چلاتے نہیں وہ کہتے ماں کن تو متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ اس کو کہتے ہیں جس کی فکر سے لگا کر عمل تک جس میں اچھائی نہ ہو. وہ جو چاہوں گا ظاہر محترم، گمراہ اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کے راستے سے دور ہو. گمراہ اس کو کہتے ہیں جو اچھائیوں سے دور ہو. گمراہ اس کو کہتے ہیں جو بھلائیوں سے دور ہو. گمراہ اس کو کہتے ہیں جو نیکیوں سے دور ہو. علی نے فرمایا ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. کربلا میں حسین نے بھی فرمایا اے وہ عبید اللہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. اب اگر کوئی چاہتا ہے حسین کا ساتھ دینا، امام زمانہ کا ساتھ، اپنے دامن سے گمراہی کو دور کرو، پھر قبول ہوگا. ساتھ دینے کے اصول ہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. پہلے دامن کو پاکیزہ کر لو، پہلے گمراہی کو دور کر لو، پہلے ضلالت کو دور کر لو، بدکرداری کو دور کر لو، غیبت کو دور کر لو، ظلم کرنے کو دور کر لو، الزام تراشی کو دور کر لو. جب یہ سب دور کر لو گے خود کو خود مولا بلا لے گا. اب ان کو متخذ المضلین عضدا، ہم کسی گمراہ سے مدد نہیں لیتے. اور ایک بات بتا دوں، یہ جوانی کے نشے، یہ شہرت کے نشے، یہ پوسٹ کے طاقت کے نشے کچھ ہی دن چل کے ہیں. فرعون کا نہ چلا، آخر میں صدام کا نہ چلا، نمرود کا نہ چلا، شداد کا نہ چلا، یزید کا نہ چلا، لیکن جو چلا ہے حسین کی چلی، علی کی چلی، فاطمہ کی چلی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جن کے ہاتھ میں پوری دنیا ان کی نہ چلی، جن کے پاس صرف اطاعت الہی آج بھی چل رہی ہے، کل بھی چلے گی. اگر چاہتے ہیں چلے آپ کی، حسین کی ٹہنی پر آ جائے، پھر دیکھیں کیسے چلے گی. پھر ایسے چلے گی کہ آپ اشارے کرو گے کائنات میں اثر. کیا ہوگا کائنات میں؟ اگر فرش اعظم بچھانے خوبصورت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہم فرش اعظم بچھانے میں لگے ہیں اور اندر کی کمی ایسے ہی پنپتی ہے. ہر قدم پر فرش اعظم بچھاتے ہوئے، بھگونے اتارتے ہوئے، ڈیگے اتارتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے کس کے لیے فرش اعظم بچھا رہا ہوں، کس کے لیے بھگونا اتار رہا ہوں، کس کے لیے یہ کر رہا ہوں. وہ کیسا تھا؟ وہ پاکیزہ تھا، وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. یہ اگر وجود میں آ گیا تو بھگونا بھی قبول، تیل بھی قبول، سینے پہ ہاتھ بھی قبول، یہ تقریر بھی قبول، مرثیہ بھی قبول. اگر چاہتے ہیں ایک سلام کہتے محمد ایک بات وہاں پڑھ دی، ایک بات وہاں پڑھ دی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا.
آپ کو تو سمجھ میں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کل میں نے کیا کہا تھا؟ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابی بن کعب جو حافظ قرآن تھا، معلم قرآن تھا، قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ جیسے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حسین مسجد میں آئے۔ کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے، تاریخ میں لکھا ہے۔ کتنے سال کے؟ 6 سال کا بچہ ہوتا ہے بچہ۔ جیسے حسین آئے، پیغمبر نے جملہ کہا، مرحبا یا ابا عبداللہ، بڑے مبارک آئے ہو یہ ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ کہتے ہیں بندوں کا باپ۔ اس کا باپ؟ حسین کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جب شادی نہیں ہوئی تو بندوں کا باپ کیسے بنا؟ بات سمجھ میں آئی؟ بندوں کا باپ کیسے بنا جب ابھی شادی نہیں ہوئی؟ اور پیغمبر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بولتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ میں کہوں گا رسول ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی بچے نہیں ہوئے، 6 سال کی عمر ہے، کیسے کہہ دیا اے اللہ کے بندوں کے باپ؟ کا تجھے معلوم نہیں قیامت تک جتنے انسان سجدے کریں گے سب کا باپ حسین ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ حسین اس کا باپ ٹھہرے، اللہ کی بندگی کرو، سرکشی نہ کرو۔ اوکے باپ؟ پھر فرمایا یا زین السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کی زینت۔ کیا پڑھی تھی میں نے بات؟ کیا پڑھی تھی؟ بہت اشارہ کیا تھا، لیکن جو مجھے آخری بات پہنچانے وہ پہنچی۔ اے زمین اور آسمان کی زینت، اس ابی بن کعب سے رہا نہ گئے۔ سوئیے نہیں، سوئیے سلام علیکم۔ جو بھی مجلس میں آنکھ بند کرے گا کل سے اس کا نام یہیں سے لوں گا۔ یہ سزا رہی 100% لوں گا، کیونکہ فرش اعظم پہ بیٹھ کر یہ احساس دل میں رکھے کہ فاطمہ بیٹھی ہوئی، رسول بیٹھے ہوئے، حسن حسین بیٹھے ہوئے، اور ان کے جواب میں بڑے ادب سے بیٹھے، اس لیے کہ عالم ہستی کے سب سے بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی۔ باتوں کی بات سن لیں۔ یا زین السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کی زینت۔ ابی بن کعب کون تھا؟ مفسر قرآن، حافظ قرآن، قرآن کا پڑھانے والا، چونک کے کہتا حضور آپ کے رہتے ہوئے کوئی غیر بھی زمین اور آسمان کی زینت بن سکتا ہے؟ سوال یہ بتا رہا تھا کہ حسین کو پہچاننے کے لیے قرآن پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، تربیت ہونا ضروری ہے۔ ورنہ قرآن پڑھا ہوگا تھا حسین کی شخصیت کو۔ پھر میرے مولا نے پیغمبر اسلام نے فرمایا انہو، کیا خوبصورت روایت ہے، ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے قربان ان جملوں پر۔ انہو فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں پر زمین سے بڑا ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی زمین پر چھوٹا ہے، آسمان پہ بڑا ہے، ایسا ہے؟ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ معنی بتا دوں۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے مولا علی نے؟ انا بطرق السماء اعلم، میں آسمانوں کے راستوں کو زیادہ جانتا زمین کے راستے سے. یہی سنی ہوگی نا نہیں بات؟ علماء سے سنی ہوگی مجلس میں کہ میرے
نشان پڑھے نور لیتا ہے انسان. انہو مکتوب فی یمین عرش الرحمن, آسمان کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے ان حسین کا مصباح الہدی. حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ مت سمجھیے کہ فقط زمین والوں کو حسین کی ضرورت ہے. جتنی ضرورت زمین والوں کو ہے اتنی ضرورت آسمان والوں کو ہے. حسین چراغ ہدایت, سفینہ نجات. اب اگر کوئی نجات کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے وہ حسین کے ساتھ آئے. اس کے ساتھ آئے. ہم حسین کے ساتھ کہاں دیکھیں حسین کے قدم کہاں ہے, کس راستے سے گزر رہے ہیں, کہاں ہے حسین؟ آپ مجھے بتا دیجیے کہاں ہے حسین تاکہ میں ان کے ساتھ چلوں. حسین کہاں ہے یہ پوری شریعت نے بتایا. حسین نے کہا میرا اچھائی کا راستہ ہے, وفاداری کا راستہ ہے, دین کی حفاظت کا راستہ ہے, بندگی کا راستہ ہے. جتنا اچھائی کی طرف آتے چلے جائیں گے حسین کی کشتی میں سوار ہوتے چلے جائیں گے. حسین کی کشتی. ہمیں ہدایت کے لیے غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مولا کی ڈہری پر آ جائیں لیکن خلوص کے ساتھ آئیں. فرعون بن کے نہ آئیں, تکبر لے کر نہ آئیں, غرور لے کر نہ آئیں. حسین کا غلام بنا کے آئیں. پھر دیکھیں یہاں چراغ ہدایت. حسین ہدایت کا خوبصورت چراغ ہے. اور اگر آج کی تاریخ میں کوئی پوچھے کون ہے اس چراغ ہدایت کو آگے بڑھا رہا ہے, وہ ہے خمینی, وہ ہے خامنائی, وہ ہے سیستانی. یہ معمولی بات نہیں ہے. امریکہ اس سے ڈرتا ہے, اسرائیل اس سے ڈرتا ہے, برطانیہ اس سے ڈرتا ہے. تو اسلحے زیادہ, فوج زیادہ کریں, مختصر فوج ہے, مختصر اسلحہ, تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وقت ظالم اس سے ڈرتا ہے جو حسین کے راستے پہ چلے, حسین کی فکر کرے. اگر آپ سے چاہتے ہو ظالم آپ سے ڈرے, ضروری نہیں امریکہ آپ کی بستی کا ظالم ڈرے. ہر بستی میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں ظالم بیٹھے ہوئے. جب تک ظالموں سے منہ نہیں پھراؤ گے تب تک حسینی کردار پر نہیں آ سکتے. میں کلیئر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. جس کو چاہیے علماء سے پوچھ لے, روایات دیکھ لے, دین کی تعلیمات دیکھ لے. یہ مت سوچو کہ ہمیں امریکہ کے مقابل میں اٹھنا ہے. یہ مت سوچو کہ بس ہمیں اسرائیل کے مقابل میں اٹھنا ہے. جو ایک محلے اور گلی کے ظالم کے سامنے نہ بول سکے, جو ایک غلط انسان کو غلط نہ کہہ سکے, جو ایک ظالم کو ظالم نہ کہہ سکے, جو ایک غدار کو غدار نہ کہہ سکے, جو ایک بد کردار کو بد کردار نہ کہہ سکے, وہ یزید سے نہیں لڑ سکتا. وہ کبھی نہیں لڑ سکتا. لہٰذا اپنے مزاج میں حسینیت لے کر میری بات کل یہیں سے شروع ہوگی کہ حسین اپنے شیعوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ سارے سوالوں کا جواب ایک مجلس میں نہ دیا جائے, اچھا نہیں ہے, کیونکہ مجلس کا ردھم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن دو سوال میرے سامنے ہے, ایک کا جواب میں دے رہا ہوں, ایک کا جواب انشاءاللہ زندہ رہے تو بعد میں. اسرائے کربلا سوال یہ تھا کہ کب آزاد ہو کے اہل بیت حرم واپس آئے. سوال سمجھ میں آ گئے. معمولاً ذاکرین ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ 1 سال زینب کبریٰ زندان میں رہی, نوحے ہیں, مرثیے ہیں, لگا پڑا ہے, سب پڑھے جا رہے ہیں. کتنی غریب ہو گئی زینب کا 1 سال, ایک لباس میں 1 سال کٹ گیا, 2 سال کٹ. یہ سنا خوب نوحے ہوتے ہیں, خوب مرثیے ہوتے ہیں, علماء سے تو پوچھتے نہیں ہیں. بات سنیے, زینب اور کاروان زینب پہلے ہی سال 40 دن کے اندر کربلا میں واپس آ گئے. یہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو. اس کو مرحوم علامہ طباطبائی نے 700 صفحے کی کتاب ہے, اتنی موٹی. وہاں پہ ثابت کیا کہ علی کی بیٹی پہلے چہلو میں کربلا میں تھی. اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تھی یزید ڈر گیا تھا سید سجاد کے خطبوں سے, زینب کبریٰ کے خطبوں سے. مجبور ہو کے زینب کو باہر نکالا اور پہلے ہی 40 میں حسین کے روزے پہ آ. فقط 40 دن اسیر نہیں, اس کے بعد
پہلے چاہیے. اور انہوں نے ثابت کیا کہ زمینی سفر کیسے ہوتا ہے. سیریا کا کوفے سے کتنا راستہ ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, اور کتنے دن قید خانے میں رہے, اور اس کے بعد پہلے 40 میں. مجھے آپ یہ بتائیے, انصاف سے بتائیے, سب سے پہلا زائر کون تھا حسین کا؟ بتائیے نا. جابر بن عبداللہ انصاری کب گئے تھے زیارت کرنے؟ پہلے 40 میں.